نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک چیز جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے استخارہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت کوئی سکھائی جاتی۔ قرآن مجید کی سورت سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں، اور سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں ساتھ لگائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں تو دین ہی نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی پہچان ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانتا ہی نہیں، اس کے آگے جھکتا ہی نہیں، وہ بلائے تو آتا ہی نہیں۔ یہ 5 وقت بلاوا آتا ہے، آؤ اللہ کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کتنی مسجدیں پکار رہی ہوتی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے، اور ہر دفعہ ان کی غیر حاضری لگ جاتی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ کے ہاں وہ غیر حاضری رجسٹر پیش کیا جائے گا کہ یہ بلانے پر بھی نہیں آئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی بلائے، 1 دفعہ بلائے، 2 دفعہ بلائے، 3 دفعہ بلائے، اور ہم جائیں نہ، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے؟ پھر اگر ہم اس کو بلائیں گے تو وہ آئے گا؟ اللہ مہربان ہے، وہ پھر بھی ہماری دعا سن لیتا ہے، لیکن اگر وہ نہ سنے تو اس کا حق ہے، نہ سنے بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ہمیں بلایا تھا کہ میری عبادت کے لیے آؤ، حالانکہ اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہم کو بلایا تھا، تو ہم حاضر نہیں ہوئے۔ اب اگر ہم اس کو بلاتے ہیں اور وہ ہماری دعا نہ سنے تو وہ ظالم نہیں، ظلم ہم نے خود اپنی جان پر کیا کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ کو پکاریں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم عام طور پر صرف غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، مشکل میں، فکر مندی کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کوئی شادی ہو، کوئی فنکشن ہو،